السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اور شب برات کی فضیلت بے انتہا بیان کی گئی ہے، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے، کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی حاجت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ شب برات کے روز کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں چند نوافل اور کچھ نمازیں بیان کی جاتی ہے کہ ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے آپ پڑھیں، اور الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھیں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے، اور بعد میں سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ 2 رکعت نفل اس رات کے اندر پڑھ لے گا تو اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر نظر آ جائے گا، یعنی مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر وہ دیکھ لے گا کہ میرا ٹھکانہ جنت میں کہاں ہوگا، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت باندھے ایک ہی سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 50 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کا بے انتہا ثواب بیان کیا جاتا ہے۔ تیسری نماز بیان کی جاتی ہے کہ 8 رکعت پڑھنی ہے، 2 کی نیت کر کے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ 5 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز جو ہے گناہوں کو بخشوائے گی۔ ایک چوتھی نماز بیان کی جاتی ہے کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 کی نیت سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 10 دفعہ یہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں دعا کرنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 70 نگاہ مغفرت کی ڈالتا ہے، اور ہر نگاہ پر 70 اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو ادنا ضرورت ہے، ادنا حاجت جو ہے وہ بخشش کرنا ہے۔ تو یہ 4 نمازیں عام طور سے بیان کی جاتی ہیں کہ شب برات کے روز پڑھنی چاہیے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک نماز بھی اگر آدمی پڑھ لے گا تو اس کے لیے یہی کافی ہے، اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے بارے میں کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے کہ کون سی نماز پڑھنی چاہیے، کسی طریقے سے پڑھنی چاہیے، اور کون سا ذکر کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی عمل مذکور نہیں ہے، کوئی بھی عمل منقول نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے ابھی 4 نمازیں گنوائی ہیں، اس طرح کی کوئی نماز اگر بتلاتا ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے نماز بتلاتا ہے تو اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسی نمازوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایسی نمازوں کے بارے میں جو بیان کر رہا ہے اس پر آپ بالکل یقین نہ کریں۔ ایسی کوئی فضیلت حدیث شریف میں مروی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو اس طرح کی باتیں ہمیں بتلاتے ہیں۔ بعضی مستورات کے اندر بھی اس طرح کی باتیں چلتی ہے کہ اس طرح کی نفل پڑھنی ہے، الحمد کے بعد یہ صورت پڑھنی ہے، تو یہ سب بے اصل بات ہے، بے سند باتیں ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ شب برات کی رات میں جتنی بھی ہم سے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے آپ نفل نماز پڑھیں، جیسا کہ عام طور سے نفل نماز ہم نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے نفل نماز پڑھنی ہے۔ جتنی بھی آپ کی ہمت ہے، جتنی بھی آپ کی طاقت ہے، تو آپ نفل نماز اپنی طاقت کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جتنا آپ کو موقع ملے، جتنی آپ کو طاقت ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، دعائیں مانگ لیں۔ دعاؤں کی بہت کثرت سے ضرورت ہے، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو اس بارے میں وضاحت کے ساتھ بات آ گئی ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فلاں نماز پڑھنے کا ایسا ثواب ہوگا کہ مرنے سے پہلے کوئی جنت میں اپنا گھر دیکھ سکتا ہے اس طرح کی نماز پڑھنے سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حاجتیں اس کی پوری فرمائے گا اس طریقے سے نماز پڑھنے سے۔ تو یہ سب بے اصل باتیں ہیں۔ اگر کوئی اس طریقے سے بیان کرتا ہے تو وہ اس کی دلیل پیش کرے، چونکہ دلیل موجود ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ دلیل پیش نہیں کر سکے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔